السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں غیر مقلدین کی طرف سے ایسے 8 مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں، آپ کو بتانے والے ہیں، جن میں وہ غیر مقلد بغیر دلیل کے وہ مسائل بتاتے ہیں۔ اب یہ چیز ہم کیوں پیش کرتے ہیں؟ وہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھئی ہم بغیر دلیل کسی کی بات نہیں مانتے، ہم دلیل سے بات لیتے ہیں، جو دلیل دیتا ہے اور دلیل اس کی قرآن و حدیث سے ہے وہی چیز ہم قبول کرتے ہیں، بغیر دلیل کسی کی بات۔ اور یہاں تک نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے حضرت ابوبکر صدیق کی بھی بات ہم نہیں مانتے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بھی تقلید بغیر دلیل کے نہیں کرتے۔ اس چیز کا وہ اظہار کر چکے ہیں، جس طرح ہشام الہ ظہیر نے بھی اس چیز کا اظہار کیا۔ تقلید حضرت ابوبکر کی بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بغیر بادلیل حوالہ تو اماموں کا بھی قبول ہے، آپ کا قبول ہے، آپ بات نہیں سمجھ رہے، بس تھوڑا فرق ہے سمجھنے کا۔ آپ بھی حدیث رسول لے ہیں تو وہ میرے لیے واجب التقلید ہے۔ تو ناظرین، یہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی ہم بغیر دلیل کے کسی کی بات نہیں، ہمیں اگر پہچاننا ہے، یعنی ہمیں اگر دیکھنا ہے تو ہم وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور دوسرے ہاتھ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب ظاہری بات ہے نا کہ جب یعنی جو لوگ اس طرح کہتے ہوں کہ بھئی ہم کسی کی بھی بغیر دلیل کی بات نہیں مانتے، ہم صرف قرآن و حدیث، یعنی ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں اللہ کے رسول کا فرمان، مطلب ان دو چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں مانتے، بغیر دلیل کسی کی نہیں مانتے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں مانتے۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں 8 مسائل غیر مقلدین کے ایسے پیش کرنے والے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً یہ لوگ بغیر دلیل کے بات لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ ویسے اگر تلاش کیا جائے گا تو بہت سارے کثیر تعداد میں ایسے مسائل مل جائیں گے جن میں وہ بغیر دلیل کے ایسے مسائل قبول کرتے ہیں، لیتے ہیں، لیکن سمجھانے کے طور پر، یوں سمجھو مثال کے طور پر 8 مسئلے یا 8 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو غیر مقلد اس میں دلیل دیتے ہیں یا نہیں، آپ خود سن لیجئے گا۔ پہلا مسئلہ معراج ربانی سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہ 8 مسئلے ایک ہی نشست میں پوچھے گئے ہیں اور انہوں نے وہ جوابات دیے ہیں۔ پہلا مسئلہ معراج ربانی سے کیا پوچھا جا رہا ہے اور وہ جواب کیا دیتے ہیں، پھر وہ دلیل سے دیتے ہیں یا بغیر دلیل کے، وہ آپ خود سن لیجئے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہندوستان میں ہندوستانی مسلمان کس حیثیت سے رہ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے نمبر دیے ہیں 1 2 3۔ 1 اپنا ملک سمجھ کر، نمبر 2 اللہ کے دین کی تبلیغ کی خاطر، نمبر 3 یا وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہو وہاں پر مستقل طور پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جو ہندوستانی مسلمان ہیں وہ تینوں حیثیتوں سے وہاں رہ سکتے ہیں۔ ہر دنیا کا چپا چپا ہمارا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کی زمین ہے۔ کس کی زمین ہے؟ ہاں، خلاص، وہ بٹوارے کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ہر جگہ ہمارا، یہاں جہاں بھی مسلمان رہتا ہے وہ اس کا ہے۔ اب ناظرین اکرام، معراج ربانی سے یہ پوچھا گیا کہ ہندوستان میں کس حیثیت سے رہ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے 3 طرح کے یعنی آپشن دیے۔ تو معراج ربانی نے یہ چیز مان لی کہ بھئی آپ تینوں طرح سے رہ سکتے ہیں۔ وجہ یہ کہ دنیا کا ہر چپا چپا ہمارا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی زمین ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ بخاری میں چیز ہے یا مسلم شریف میں یا سیاستہ میں سے کہاں ہے یا ذخیرہ احادیث میں کہاں ہے کہ یہ زمین ساری آپ کی ہے، کیونکہ اللہ نے بنائی ہے اس لیے آپ کی ہے۔ دلیل معراج ربانی نہیں دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معراج ربانی نے جو بات کہی وہ بغیر دلیل کی سے دلیل نہیں ہے۔ اب دوسری بات کی طرف چلتے ہیں جو توصیف الرحمان سے پوچھا گیا کہ اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث کہا جا سکتا ہے۔ بعض احباب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اس سے مراد وہ فرقہ کہتے ہیں۔ ارشد کو تو پیدا نہیں کیا، افضل کو تو پیدا نہیں کیا، یہ نام آپ نے کیوں رکھے؟ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ انسان تو بہت زیادہ ہیں۔ اب انسانوں میں سے ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم ارشد ہیں، افضل ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ اسی طرح آج کے اس دور کے اندر اسلام کی طرف منسوب بہت سے لوگ ہیں، بہت سے فرقے ہیں۔ قبروں کو پوج رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں۔ گھوڑوں کے نیچے سے نکل رہے ہیں، ان کی خاک کو اپنے زخموں پہ لگا رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دے رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے بے بہا فرقے ہیں۔ طرح طرح کا اسلام ہے، قبر پرستی کا اسلام ہے، صوفیت کا اسلام ہے، شیعت کا اسلام ہے۔ تو میں کون سا مسلم ہوں؟ میری پہچان کیا ہے؟ میری پہچان یہ ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں۔ اب ناظرین اکرام، توصیف الرحمان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سلفی اہل حدیث ہم کہلوا سکتے ہیں یا نہیں؟
تو توصیف الرحمان نے جو جواب دیا ہے نا، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہماری پہچان ہے کہ اہل حدیث کہلوا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ نے قرآن سے لیا ہے یا رسول اللہ کے فرمان سے لیا ہے؟ قرآن پاک کی کس آیت میں یہ مسئلہ مذکور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کس حدیث میں یہ مسئلہ یعنی لکھا ہوا ہے؟ لیکن توصیف الرحمان نہ قرآن کی آیت سناتے ہیں نہ رسول اللہ کا فرمان سناتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس چیز کا بھی ان کے پاس دلیل، اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ پہچان کے لیے اہل حدیث کہلواؤ، سلفی کہلواؤ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب تیسری بات توصیف الرحمان ہی سناتے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ یاد کر لیجئے، سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں۔ اب ناظرین اکرام، تیسری بات جو توصیف الرحمان سنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اہل الحدیث ملائکہ ہیں، اللہ کے ملائکہ ہیں۔ اب سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں، یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے یا رسول اللہ کے فرمان میں ہے؟ قرآن میں ہے تو کس آیت میں ہے؟ رسول اللہ کے فرمان میں ہے تو کس حدیث میں یہ چیز مذکور ہے؟ لیکن توصیف الرحمان یہ بات بتاتے ہوئے نہ قرآن سناتے ہیں نہ رسول اللہ کا فرمان سناتے ہیں۔ پتہ چلا اس بات میں بھی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ چیز بھی وہ بغیر دلیل کے لیتے ہیں۔ چوتھی بات بھی توصیف الرحمان سنا رہے ہیں، ذرا اس کو بھی سن لیجیے۔ سب سے بڑا اہل الرائے شیطان ہے۔ اب ناظرین کرام، چوتھی بات میں نے سنائی کہ سب سے بڑا اہل الرائے شیطان ہے۔ اب سب سے بڑا اہل الرائے شیطان ہے، یہ توصیف الرحمان نے کہہ دیا، لیکن یہ چیز قرآن میں ہے یا رسول اللہ کے فرمان میں ہے؟ قرآن پاک میں کس آیت میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین میں سے کس حدیث میں ہے؟ یہ چیز مذکور ہے، موجود ہے، لیکن توصیف الرحمان نے نہ قرآن سنایا نہ رسول اللہ کا فرمان سنایا۔ پتہ چلا یہ چیز بھی انہوں نے بغیر دلیل کے لی ہے۔ اب پانچویں چیز بڑی عجیب بتا رہے ہیں توصیف الرحمان، آپ خود سن لیجئے۔ یاد کر لیجئے، اگر کوئی نماز کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے تو گمراہ ہے، اگر جہاد کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے، اگر وہ روزے کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے۔ ناظرین اکرام، توصیف الرحمان یہ چیز بتاتے ہیں کہ دیکھیں، نماز کی دعوت پر، جہاد کی دعوت پر اور روزے کی دعوت پر جماعت بنانا گمراہی ہے۔ یعنی جو لوگ نماز کی دعوت دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ بھی گمراہی ہے۔ جو اس بنیاد پر یا اس دعوت پر جو جماعت بناتا ہے وہ گمراہ ہے۔ یہ توصیف الرحمان فتویٰ دے رہے ہیں، لیکن قرآن پاک اور رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا رہے۔ قرآن پاک کی کس آیت میں یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کس فرمان میں ہے، توصیف الرحمان نہیں سنا رہے۔ پتہ چلا یہ چیز بھی وہ بغیر دلیل کے بتا رہے ہیں، لوگ اسے قبول کر رہے ہیں۔ اب چھٹا مسئلہ اس سے معراج ربانی سے پوچھا جا رہا ہے، آپ سن لیجیے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ قرض پیسہ لے کر کیا حج کر سکتے ہیں یا ماں باپ کو کرا سکتے ہیں؟ اگر قرض لے کر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا حج تو ہو جائے گا، چاہے ماں کا کروائے چاہے خود کا۔ اب چھٹی بات یہ پوچھی کہ وہ یہ کہ قرضہ لے کر حج کرنا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو معراج ربانی کہتے ہیں اگر لیتے ہیں تو حج ہو جائے گا۔ چلو ہو جائے گا، لیکن آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے؟ قرآن پاک سے یا رسول اللہ کے فرمان سے؟ اگر قرآن سے لیا تو آیت سناتے، رسول اللہ کا فرمان سناتے، لیکن نہ آیت سنائی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا۔ پتہ چلا یہ چیز بھی وہ بغیر دلیل کے لے رہے ہیں۔ جو لوگوں کو بتا دیں گے بغیر دلیل کے، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی بات نہیں مانتے۔ ساتواں مسئلہ، وہ بھی عجیب مسئلہ، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اسی معراج ربانی سے۔ تو وہ مسئلہ بھی آپ معراج ربانی سے سن لیجئے کہ ساتواں مسئلہ کیا پوچھا جا رہا ہے۔ کیا قرآن کی آیتیں اور مکہ مدینہ کی تصویریں گھروں میں لگا سکتے ہیں؟ مکہ مدینہ کی تصویروں کا جہاں تک تعلق ہے، آدمی کوئی حرج نہیں، لگا سکتا ہے، لیکن جہاں تک قرآن کی آیتوں کا تعلق ہے، قرآن کی آیتیں اس لیے نہیں آئی تھیں کہ انہیں تغرے بنا کر گھروں میں لٹکائے جائے۔ ساتواں مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ مکہ مکرمہ کی تصویریں اور قرآن پاک گھر میں لٹکانا جائز ہے نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ کی تصویریں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن پاک کی آیات لٹکانا یہ درست نہیں ہے۔ اب بھائی یہ مسئلہ بھی آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ اگر قرآن آپ کہتے ہیں نا ہمیں پہچاننا ہے تو ہمیں ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں رسول اللہ کا فرمان۔ اب یہ مسئلہ آپ نے قرآن پاک کی کس آیت سے لیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ مسئلہ رسول اللہ کے فرامین میں سے کہاں ہے؟ احادیث میں سے بخاری میں ہے، مسلم میں، نسائی میں کہاں ہے؟ سیاستہ میں، ذخیرہ احادیث میں کہاں ہے؟ لیکن معراج ربانی بھی بطور دلیل نہ آیت سناتا ہے نہ حدیث سناتا ہے۔ پتہ چلا یہ مسئلہ بھی بغیر دلیل لوگوں کو سنا رہے ہیں اور لوگ اسے قبول کر رہے ہیں۔ آٹھواں مسئلہ معراج ربانی سے کیا پوچھا جا رہا ہے، آپ سن لیجیے۔ گزارش خدمت کی ایک صف پوری ہو چکی ہے، پھر ایک آدمی آیا اور وہ ایک آدمی آگے سے کھینچ لیا، وہ آگے کا صف ٹوٹ گیا، کیا ایسا کرنا بہتر ہے یا وہ اکیلا نماز پڑھے؟ ایسا کرنا حرام ہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ صف کھڑی ہوئی ہے، صف مکمل ہو چکی، پیچھے سے اکیلا بندہ آتا ہے، اب وہ ایک بندے کو کھینچ کر پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اپنی دوسری صف بناتا ہے۔ معراج ربانی کہتا ہے ایسا کرنا حرام ہے۔ ہمیں تو کہتے رہتے ہیں کہ بھئی حرام حلال کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس چیز کو حرام کہنا حلال کہنا یہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن یہاں انہوں نے اختیار جو ہے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ چلو بتا دیا مسئلہ، لیکن قرآن پاک کی کس آیت میں ہے، رسول اللہ کے کس فرمان میں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی حوالہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے
بتاتے رہتے ہیں، لوگ ان کے یہ مسائل لے رہے ہوتے ہیں، مجھے آپ کو کہتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث سناتے ہیں، بغیر دلیل حضرت ابو بکر کی بھی بات نہیں مانتے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 8 مسائل ہم نے جو بتایا، اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر مقلد کہتے تو ہیں لیکن کثیر تعداد میں انبار مسائل کے موجود ہیں جو بغیر دلیل سناتے ہیں، بغیر دلیل کے لیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا